موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے 40 دن کا اعتکاف کر کے آسمانی کتاب تورات کو لے کے قوم میں تشریف لائے تو قوم والے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے متعلق شروع سے ہی ہیلے بہانے کرنے کے عادی تھے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ بات ماننے کو جی نہیں چاہتا تھا، احکامات ذرا مشکل لگتے تھے، انسان ہے نا یہ ذرا پابند بن کے چلنے کو مشکل سمجھتا ہے، یہ کہتا ہے مجھے آزاد چھوڑ دیا جائے، مجھے کوئی نہ پوچھے، مجھے کوئی نہ ٹوکے، جب جی چاہے میں سوؤں، جب جی چاہے میں اٹھوں، میرا جو جی چاہے میں کھاؤں، جہاں جی چاہے میں جاؤں۔ انسان ہے نا یہ ایسے چاہتا ہے۔ اللہ پاک نے دین کے ذریعے سے انسان کو پابند بنایا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس طرف جانا ہے، اس طرف نہیں جانا، اس انداز سے چلنا ہے، یہ والے کام تمہارے لیے نقصان دہ ہیں۔ دین سے اللہ نے انسانوں کو پابند بنایا کہ بے لگام زندگی تو حیوانات جانوروں کی ہوتی ہے، انسان کے تو شایان شان نہیں ہے کہ یہ بھی ایسے چلے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اس لیے اس کو تو ایک خاص منظم مرتب طریقہ زندگی کے اندر ڈال کر ہم چلائیں گے۔ اللہ پاک جو ضابطۂ حیات دیتے ہیں اسی کو دین اور شریعت کہتے ہیں۔ تو اصل میں دل ان کا چاہتا نہیں تھا بات ماننے کو، کوئی نہ کوئی بہانہ کرتے رہتے تھے۔ اب جب تورات آ گئی تو بہانہ یہ کرنے لگ گئے، لو ہمیں کیا پتہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس وہاں کوہ طور پہ لے کے جائیں جہاں سے آپ یہ کتاب لائے ہیں، اور وہاں اللہ پاک ہم سے خود کہیں کہ یہ میری نازل کردہ کتاب ہے، اس لیے پھر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ وہاں ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی زیارت کر کے پھر ہم دین کے اوپر عمل کر لیں۔ یہ فضول قسم کے مطالبات بنی اسرائیل والوں کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ان میں سے نا 70 تکڑے تکڑے بندے لے لو جو زیادہ بول رہے ہیں نا، زیادہ اپنے آپ کو بڑا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، 9 پارے میں آتا ہے، 70 بندے لے لیے اور ان کو لے گئے وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زوردار آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت تو بعد میں، اللہ کی طرف سے بات کرنا تو بعد میں، یہ جو ایک زوردار آواز آ رہی ہے نا، پہلے تم اس کا سامنا کر کے دکھاؤ۔ تم اللہ تعالیٰ کی ادنا سی مخلوق کا سامنا نہیں کر سکتے تو تم اللہ تعالیٰ سے بات کرنا اور اللہ پاک کی زیارت کرنا، اس قسم کی خواہشیں کیوں تمہارے دل میں پیدا ہو رہی؟ تو اسی آیت کے اندر آ رہا ہے، 9ویں پارے میں بھی یہ واقعہ آیا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے تب تک، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم روبرو آمنے سامنے بالکل واضح اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اے بنی اسرائیل والو پھر تمہیں ایک بجلی نے، ایک کڑک نے، ایک زوردار آواز نے پھر تمہیں پکڑا تھا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ اس کے نتیجے میں یہ سارے کے سارے لوگ گر گئے، یوں لگ رہا تھا جیسے مر گئے ہیں، انتہائی غشی اور بے ہوشی ان پہ طاری ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان بھی ہوئے کہ اللہ یہ تو قوم کے بڑے اہم آدمی تھے، بڑے بڑے تھے، اگر یہ ہلاک ہو جاتے ہیں تو قوم والے مجھے ملامت کریں گے کہ ہمارے بندے لے جا کے کوہ طور پہ مروا دیے۔ تو پریشان ہوئے، دعا کرنے لگے اللہ پاک سے کہ یا اللہ
ہمارے حال پہ رحم کر دے، ہمیں معاف کر دے، پتہ نہیں تھا تو اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، وہ ہم میں سے کچھ نادان تھے جو بچڑے کی پوجا میں لگ گئے تھے، اب اس کے بعد آپ کس کس کو اس کی سزا دیں گے، آپ معافی فرما دیں۔ ایک دن ایک رات مفسرین نے لکھا ہے وہ اسی حالت میں پڑے رہے، موسیٰ علیہ السلام دعاؤں میں لگے رہے، پھر اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ سے ہوش دیا، گویا کہ نئی زندگی عطا فرمائی، اور پھر انہوں نے اس مطالبہ سے توبہ کی کہ ہم اب مطالبہ نہیں کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت سے کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے، زیارت تو بنی اسرائیل کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں کر سکے۔ اسی 9ویں پارے میں ہے نا، ارین اللہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پاک سے کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو لما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال ربی ارینی انظر الیک، اللہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قال لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام آپ بھی میری زیارت نہیں کر سکتے، بنی اسرائیل والے کہہ رہے ہیں ہمیں دکھائیں، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، آپ یہ پہاڑ کی طرف دیکھیں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر تو میری تجلی سے یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو پھر آپ بھی مجھے دیکھ لیں گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ پاک نے پہاڑ پہ اپنے نور کی ایک تجلی، ایک لہر نور کی ایک تجلی ڈالی، جَعَلَهُ دَكَّا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام گھبرا کے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، جب ہوش میں آئے، قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ، میں آئندہ نہیں مطالبہ کروں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، سب سے پہلے میں تو مان گیا ہوں کہ یہاں آپ کی زیارت ممکن۔ یہ زیارت ایک ہی ہستی کے حصے میں آئی ہے اس دنیا میں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معراج کی شب میں اللہ رب العزت نے اپنی زیارت سے سرفراز فرمایا، لیکن اس کے لیے بھی آپ علیہ السلام کا پہلے شق صدر فرمایا گیا۔ سیرت کی کتابوں میں آپ علیہ السلام کا زندگی میں 4 مرتبہ شق صدر ہوا ہے۔ شق صدر یہ ہوتا تھا 2 فرشتے آتے تھے، جس کو اب آج کل کی زبان میں بائی پاس کہتے ہیں، 2 فرشتے آتے تھے، آپ کا دل مبارک نکالتے تھے، اور دل مبارک کے اندر سے وہ کچھ چیزیں ڈالتے تھے، کچھ نکالتے تھے۔ پہلا شق صدر 2-2.5 سال کی عمر میں ہی ہو گیا تھا جب آپ حضرت حلیمہ کے ہاں تھے، دوسرا 10 سال کی عمر میں، اور تیسرا عطائے نبوت سے پہلے 40 سال کی عمر سے پہلے، اور چوتھا معراج کے سفر سے پہلے۔ تو اللہ پاک نے انسان کی دنیا کی زندگی کے اندر تو اللہ کی زیارت ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک کا واضح فیصلہ ہے، لا تدرکہ الابصار، یہ آنکھیں، یہ بصارت اللہ کا ادراک یہاں کر ہی نہیں سکتی، اللہ نے صلاحیت ہی نہیں رکھی۔ ہم تو سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتے 4 سیکنڈ سے زیادہ، تو اللہ رب العزت نے یہ نظام یہاں بنایا ہے کہ انسان کی زیارت یہاں اللہ کی زیارت انسان یہاں نہیں کر سکتا، لیکن حضور پاک علیہ السلام کو اس کی صلاحیت اللہ پاک نے شق صدر کے ذریعے سے عطا فرمائی کہ آپ کے اندر وہ استعداد پہلے پیدا کی گئی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی زیارت کر سکیں، پھر وہ زیارت کرائیں۔ اس دنیا کی بھی تو یہ ضابطہ ہے، باقی آخرت کے اندر حضور پاک علیہ السلام صحابہ سے فرما رہے ہیں، انکم سترون ربکم، تم سب کے سب اللہ کی زیارت کرو گے، کما ترون القمر فی لیلۃ البدر، جیسے تم 14ویں کے چاند کی زیارت کرتے ہو نا لیلۃ البدر کے اندر، تم 14ویں کا چاند ساری دنیا کے انسان دیکھتے ہیں، کوئی کسی کو مشکل نہیں ہوتی، کوئی دھکم پیل نہیں ہوتی، فرمایا اس طرح تم
بڑے آرام اور اطمینان کے ساتھ میدان محشر میں جنت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کر لو گے، اس لیے کہ وہاں تو نظام ہی اور ہے، وہاں نیند بھی نہیں ہے، موت بھی نہیں ہے، پیشاب پخانے کا نظام نہیں ہے، پسینہ نہیں ہے، تو یہ اس قسم کے جو دنیاوی عوارض ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہاں پہ اللہ پاک بندہ مومن کو اپنی زیارت کا شرف بھی نصیب فرما دیں دنیا کے اندر، اس لیے کہ ہم نے سورہ بقرہ شروع کی تھی، شروع میں آیا تھا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ متقین کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ غیب پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ دیکھو بھائیو، بچے کو کتاب پکڑا کے اگر امتحان حال میں بٹھایا، لو دیکھ دیکھ کے لکھ لو، آپ بتاؤ وہ امتحان ہے؟ امتحان تو بغیر دیکھے لکھنے کا نام ہے نا، ایمان بغیر دیکھے ماننے کا نام ہے، بغیر دیکھے مان کر چلنے کا نام ہے۔ اسی ایمان بالغیب کا مطالبہ ہے۔ اگر اللہ پاک کی ذات اپنے آپ کو ظاہر فرما دے اور ہر برے عمل کا نتیجہ جو بندہ غلط دیکھے اس کی آنکھیں ادھر ہی اندھی ہو جائیں، تو پھر تو سارے ہی لوگ نیک پارسا بن جائیں گے، پھر امتحان کس چیز کا؟ امتحان تو ایمان بالغیب کا ہی ہے، امتحان تو مہلت اور ڈھیل کے ذریعے سے ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جہان امتحان کے لیے بنایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، یہ زندگی موت کا نظام تمہارے امتحان و آزمائش کے لیے ہے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو ہم امتحان گاہ میں دیکھ کے نہیں چیزیں لکھی جاتی، یہاں ایمان بالغیب ہوتا ہے، ایمان بالغیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک بعضوں کے دنیا سے جاتے ہوئے پردے اٹھا بھی دیتے ہیں، بعض دفعہ اللہ رب العزت ایسی چیزیں ظاہر فرما دیتے ہیں جس کے ذریعے سے آدمی کے ایمان میں تقویت ہوتی ہے، ایمان بالغیب میں تقویت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ رب العزت جب چاہیں جس موقع پہ ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ بہرحال مجموعی طور پہ ایمان بالغیب کے ساتھ زندگی گزارنا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واهدنا إلى سواء السبيل اللهم لك الحمد ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم عافنا واعف عنا وارزقنا واسترنا واجبرنا وارفعنا واهدنا اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم اجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهك الكريم خالصة لوجهك الكريم اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم